اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین ناظرین سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آج کے تجزیہ میں ہم ایک ایسے سوال پر گفتگو کریں گے جو نہ صرف یورپ کی سیاست کو جھنجھوڑ رہا ہے بلکہ عالمی طاقتوں کے توازن پر بھی گہرے اثرات ڈال رہا ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ جو بظاہر دو ممالک کا تنازع ہے، مگر اس کے اثرات پوری دنیا کی معیشت، سلامتی اور مستقبل پہ پڑ رہے ہیں۔ اس جنگ کے پیچھے چھپے بڑے بڑے سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، کیا امریکہ اپنے اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل مفادات کے لیے یورپ کو قربان کر رہا ہے؟ کیا یورپی یونین آزادانہ فیصلے کر رہی ہے یا واشنگٹن کی پالیسیوں نے اسے ایک ایسے راستے پر ڈال دیا ہے جہاں مہنگی توانائی، کمزور ہوتی معیشت اور عوامی بے چینی اس کا مقدر بن چکی ہے؟ یوکرین کی عالمی جنگ نے یورپ کے صنعتی ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ گیس کی قیمتوں نے ریکارڈ توڑ دیے ہیں، کاروبار بند ہوئے اور کئی یورپی ممالک اب بھی توانائی کے شدید بحران سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس سب کا فائدہ آخر کس کو ہوا؟ کیا یہ جنگ ایک پراکسی وار ہے؟ کیا یورپ کے فیصلے اس کے اپنے ہیں یا امریکہ کی اسٹریٹجک ترجیحات کا نتیجہ ہیں؟ اور سب سے اہم بات یہ، اگر یورپ اسی راستے پر چلتا رہا تو مستقبل میں اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ انہی سوالات کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں انجینئر سید علی رضا نقوی۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم انجینئر صاحب۔ جی وعلیکم السلام انجم بھائی۔ بہت شکریہ علی رضا نقوی صاحب، آپ نے اپنے قیمتی اور مصروف وقت میں سے ٹائم دیا۔ آج کا ہمارا موضوع، جیسا کہ میں نے تعارف میں بھی ذکر کیا، کہ یوکرین اور روس جنگ کے حوالے سے گفتگو ہے کہ امریکہ اس میں اپنے مفادات کو کس طرح حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ آزما رہا ہے اور اپنے سب سے پرانے حریف یورپ کو بھی آنکھیں دکھانے لگ گیا ہے۔ اس ساری صورتحال کو انشاءاللہ ہم ہمارے ناظرین حاضرین آپ کی گفتگو سے جانیں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا جیوگرافیکلی روس اور یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے چند جملے ناظرین اور حاضرین کے کو ضرور بتائیے۔ جی ماشاءاللہ انجم بھائی، یوکرین اور روس کی جو جنگ ہے اس سے ان قریب جو ہے پوری کایا پلٹ جائے گی، دنیا میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے جو ہے یہ یوکرین جو ہے وہ یورپ کا تیسرا بڑا ملک ہے اور روس جو ہے وہ یورپ کا دوسرا بڑا ملک ہے۔ روس جو ہے وہ یوکرین سے کچھ زیادہ بڑا نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھیں کہ کچھ فرق ہے۔ یعنی کہ اگر ہم جیسا کہ پاکستان، اس کو کمپیئر کرنے کے لیے کہ پاکستان جو ہے جغرافیائی طور پہ تقریباً پاکستان کا رقبہ 8,82,000 مربع کلومیٹر ہے، اور اس میں جو ہے وہ فرانس اور یوکے دونوں کو جمع کیا جائے تو وہ تقریباً پاکستان کے برابر بنتے ہیں۔ اب یوکرین کا جو رقبہ ہے وہ 6,00,000 مربع کلومیٹر ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یوکرین جو ہے وہ پاکستان کا 2/3 ہے تقریباً، اور روس جو ہے وہ آپ سمجھ دیں کہ تقریباً پاکستان کے برابر ہے۔ تو اس طرح یہ دو جو بڑی قوتیں ہیں، ان کو قوتیں ہی کہا جائے گا کہ یوکرین اور روس کی یہ جو جنگیں ہیں یہ بہت پرانا سلسلہ ان کے درمیان آپس میں ہے، اور سب سے بڑی جنگ کی جو وجہ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ بلیک سی کا ایک سمندری روٹ ہے جو کہ دونوں کے لیے ہے۔ اب اگر میں یہ عرض کروں کہ جو یوکرین ہے اس کی جنگ شروع ہونے سے پہلے، یہ جو جنگ جس کو تقریباً 4 سال ہونے والے ہیں، اور اس جنگ سے پہلے وہاں پہ آبادی جو ہے وہ تھی 4 کروڑ۔ وکی پیڈیا کے مطابق جو ہے وہ اب جو ہے
وہ یہ جو تقریباً 3 کروڑ رہ گئی ہے اس کی آبادی. کچھ تو جو ہے چونکہ 20% حصے پہ روس نے قبضہ کر دیا, اور جی پھر جو ہے وہ جنگ کی وجہ سے جو ہے بہت ساری وہاں کی جو مقامی آبادی ہے وہ ہجرت کر گئی, نقل مکانی کر گئی. جی بلکہ وہ وہاں پہ ایک سروے ہے کہ 18 سال سے 22 سال تک جو ہے تقریباً 1 لاکھ جو ہے وہ 6 نومبر کو ایک رپورٹ ہے کہ وہ 2 ماہ میں پولینڈ یوکرین سے پولینڈ چلے گئے. اب جو ہے اگر ان کی دیکھی جائے ان کی عسکری قوت دیکھی جائے تو روس کی جو عسکری قوت ہے وہ دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے. اچھا اور اس کی جو اس میں جو فوج ہے وہ 10 لاکھ حاضر ڈیوٹی فوجی ہیں, اچھا اور 20 لاکھ جو ہیں وہ ریزرو ہیں. اور اس کا جو یوکرین ہے اس کی جو فوج ہے وہ تقریباً اس سے نصف ہے, یعنی کہ تقریباً اتنی ہی ہے, کیونکہ جنگ کے دنوں میں 4 سال میں اس کی جو فوج ہے وہ نصف ہو گئی ہے. تقریباً 5 لاکھ فوجی جو ہیں وہ یا ہلاک ہو گئے ہیں یا کھو گئے ہیں یا وہ یوکرین جنگ سے بھاگ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے. جی جی. تو انجینئر صاحب آپ نے بہت عمدگی سے اور مختصر انداز میں اس ساری سچویشن کو بتایا. جو سب سے اہم سوال ہے کہ یہ جنگ مشرقی یورپ کے 2 بڑے ممالک کے درمیان, جیسا کہ ہمارے ناظرین جی جانتے ہیں, جاری ہے. تو اس یوکرین جنگ سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ امریکہ, یورپ یا کوئی اور طاقت؟ جی آپ نے بجا فرمایا کہ یہ یوکرین اور روس ایک 2 بڑی طاقتوں کے درمیان جنگ ہے, اور وہ جو ہے یوکرین کے پیچھے, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ نیٹو ممالک جو ہیں وہ سارے اس کے پیچھے اس جنگ میں شامل ہیں. اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقریباً 30 جو ہیں وہ 30 ممالک, جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور برطانیہ بھی شامل ہے, فرانس بھی شامل ہے, جرمنی بھی شامل ہے, یہ وہ بڑی طاقتیں ہیں جو کہ جنگ عظیم دوم کی فاتحین ہیں. ان کی یہ بھی جنگ میں برابر کی شریک ہے. اسی طرح جو ہے وہ جب ہم روس کا دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سے ممالک شریک ہیں, تو وہ بھی مقصد ہے کہ چونکہ آج کل جو ہے وہ میڈیا میں اس پہ تجزیے اور اس پہ خبریں بڑی گرم ہیں, تو وہ مقصد ہے کہ اس لحاظ سے وہ بھی ایک تجزیہ جو ہے وہ میں شاید تجزیے میں یہ بات جو ہے تفصیل سے عرض کروں گا. بہرحال اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس جنگ میں سب سے بڑا فائدہ کس کو ہوگا, جو میڈیا کے تجزیے ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ روس کو ہوگا. اچھا روس جو ہے وہ ایک فاتح کے طور پہ, روس نے جو ہے وہ جتنا یعنی کہ ابھی بھی جو نیوز ہے اس کے مطابق جو ہے وہ 20% یوکرین کے ان حصوں پہ قابض ہو چکا ہے جو کہ بہت اہم اور بہت ہی وہ کارآمد یا جغرافیائی طور پہ بڑے اہم حصے ہیں. جی اچھا, پھر ہم اگر دیکھتے ہیں کہ دوسرا اس کے بعد کس کو فائدہ ہوگا, تو وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کو کیوں اس میں فائدہ ہوگا, کیونکہ برطانیہ کے پاس جو ہے روسی اثاثے جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں جو کہ برطانیہ نے منجمد کر دیے ہیں. اور جب امریکہ نے روس پہ پابندیاں لگائیں تو اس پابندیوں کے سنہریوں میں یہ اثاثے روس کے منجمد ہو گئے ہیں, اور وہ اس بہانے سے نیٹو ممالک کی آشیرواد کے حوالے سے وہ جو ہے برطانیہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو اثاثے ہیں وہ یوکرین کی جو تباہ و برباد ہو چکا ہے اس کی تعمیر نو پہ خرچ ہوں گے. جی یہ صورتحال ہے. اچھا انجینئر صاحب, یہ بڑی اہم بات آپ نے بتائی کہ بظاہر امریکہ اور یورپ جو یوکرین کی پشت پناہی پہ کھڑے ہو رہے تھے, امریکہ نے مختلف پینترے بدلے, خاص طور پہ جب سے امریکی یہ مخبوط الحواس صدر برسر اقتدار آیا ہے, تو اس کی پالیسیاں یورپ کے لیے بھی یوکرین کے حوالے سے, یعنی وہ جس جنگ کو
जीतना चाह रहे थे और रूस से अपने पुराने बदले चुकाना चाह रहे थे, लेकिन अमेरिका की पे दर पे बदलती पॉलिसियों और जिसे कह सकते हैं ना उस सारी सूरत हाल ने यूरोपीय अवाम में अमेरिकी पॉलिसियों के खिलाफ जो गुस्सा है, क्या मुस्तकबिल में यूरोप और अमेरिका के ताल्लुकात को मुतासिर करेगा? जी, इस वक्त भी जो है यूरोप और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं वो मुतासर हैं। वो मकसद है कि वो हालांकि अमेरिका जो है वो नेटो का सरबराह है, वो जी सारी नेटो के जो फाइनेंसिंग है और जो ज्यादातर फौज है वो अमेरिका ही से उसमें होती है। लेकिन अब मकसद है कि ये अमेरिका जो है वो वक्त के साथ साथ, जैसे आपने खुद भी कहा कि पदंतदे बदलता है, बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका बेसिकली यूक्रेन में नायाब मादनियात के पीछे जो है वो उसके पीछे जो है इन लोगों ने नेटो के साथ मिलकर एक जंग शुरू की। तो ये जंग हम सब जानते हैं कि ये आगाज यूक्रेन से हुआ। रूस ने कहा था यूक्रेन से कि वो नेटो में शामिल ना हो। रूस ने जो है वो इन नेटो ममालिक से भी कहा कि भी नेटो को मेरी सरहद पे नहीं आना चाहिए। तो वो लेकिन इससे जो है ना तो नेटो बाज आया, और खास तौर पे अमेरिका और जो है बरतानिया, उन्होंने जो है यूक्रेन को इस जंग में उलझाया। तो अब इसके नतीजे में जो है वो देखा जाए तो यूरोपीय अवाम भी जो है वो भी सख्त अमेरिकी पॉलिसियों के खिलाफ गुस्से में है। और वो ये समझा जा रहा है कि जो है कि एक तो यूरोप जो है वो इस जंग की वजह से अमेरिकी रूस पर पाबंदियों के जो सारे नुकसानात हैं, यानी कि जो अमेरिका ने जब रूस पे इस जंग की वजह से पाबंदियां लगाई, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसानात तो यूरोप को हुए। जी क्योंकि हम सब जानते हैं कि यूरोप को रूस से सस्ती गैस और पेट्रोल मिल रहा था, और वो जो है बकायदा पाइपलाइन यूरोप तक जाती थी। उस जी पाइपलाइन की वजह से जो है वो ये यूरोप में सर्दियों में हीटिंग अरेंजमेंट जो है जो गैस और पेट्रोल से होता है, तो वहां उसके बगैर उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल थी। तो ये जो है इसका फिर एक फायदा अमेरिका ने उठाया। यानी कि अमेरिका ने जो है वो यूरोपियन कंट्री को गैस और पेट्रोल दिया, लेकिन वो महंगा दिया। जी इस महंगाई की वजह से वहां के जो यूरोपियन अवाम है वो उनको अमेरिका पे सख्त गुस्सा है कि चूंकि उन्हें अपनी जिंदगी का जो है वो क्या कहते हैं दागे बरकरार रखने के लिए सर्दियों में जो है हीट अरेंजमेंट के लिए उस पे महंगी क्या कहते हैं गैस और पेट्रोल खरीदना पड़ता है। जी और जी ये भी हम सब जानते हैं कि यूरोपीय अवाम इसलिए भी अपने हुक्मरानों के खिलाफ है कि मकसद है कि वो यूरोप जो है बजाय कि इस मुश्किल सूरत हाल में, कि भी एक तो जंग अमेरिका ने यूरोप ने रूस के खिलाफ छेड़ी, और फिर वो उस जंग के बाद उन्होंने एक दूसरी जंग जो है वो गजा में गजन जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए छेड़ दी। और फिर जो है ये जितना यूरोप के हुक्मरान है हुक्मरान अशराफिया, वो जो है उन्होंने इसराइल को जो बेतहाशा जंगी साजो सामान भेजा, उसकी जो फाइनेंशियली मदद की, तो अगर वो मदद जो है वो यूरोपियन अवाम की होती तो वो कम से कम इस जंग में कुछ उनको कंफर्ट मिलते। तो यूरोपियन अवाम को ये भी गुस्सा है कि वो अपने हुक्मरानों से कहते हैं कि भाई ये जो है वो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी बंद करें, वहां पे जंग बंद करें, वहां पे कतरे आम बंद करें। लेकिन मकसद है कि इसके इसका इस पे उनके हुक्मरान नहीं मानते। लेकिन फिर उसका गुस्सा जो है वो उनका इंतखाबात के मौके पे निकलता है। जैसा कि हमने देखा कि बरतानिया में भी जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो इंतखाबात में जो है इस उम्मीद पे उनको लाया गया कि वो ये जंगे बंद करेंगे। और फिर बाकी जो ममालिक हैं, फ्रांस है, जर्मनी है,
وہاں پہ بھی عوام جو ہے وہ روز احتجاج کرتی ہے، اس کے بعد روز جو ہے وہ فلسطین کی حق میں ریلیاں بھی نکالتی ہے. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ نہ صرف یورپین کنٹری میں بہت غصہ ہے، بلکہ اگر جو ہے وہ میڈیا کو دیکھا جائے، امریکی میڈیا کو دیکھا جائے، تو امریکی عوام بھی ٹرمپ سے ان جنگوں کی وجہ سے سخت غصے میں ہے. اور وہ چونکہ امریکہ تو جو ہے وہ اس کا انتخابی نعرہ تھا وہ جنگیں بند کرے گا، وہ بجائے جنگیں بند کرنے کی اس نے تو جنگوں پہ تیز ڈالنا شروع کر دیا. جی اور یہ بات بھی یعنی کہ اس کا بھی امریکی عوام کا غصہ، جو کہ ایک تو دو چیزوں کے دو حوالوں سے سامنے آتا ہے. ایک تو ٹرمپ کی جو پاپولرٹی ہے وہ انتہائی یعنی کہ 30% سے بھی کم ہو گئی ہے. ایک انہوں نے یہ غصہ نکالا، یہ جو صدمے ہوتے ہیں. دوسرا جو غصہ ہے کہ وہ ٹرمپ کا انتہائی مخالف انسان زہران ممدانی، وہ نیو یارک میں اس کو عوام نے ووٹ دیے. حالانکہ نیو یارک میں جو ہے ایک وہ انٹرنیشنل سٹی ہے، اس میں یہودیوں کی بہت بڑی آبادی ہے، اور اس میں جو ہے وہ ٹرمپ کے بھی بہت سادے تھے. تو وہ جو ہے ایک سوشلسٹ ڈیموکریسی کے نظام کے اوپر جو ہے وہ وہاں پہ ایک انقلاب دے آیا. تو یہ بات بھی جو ہے وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ امریکی عوام جو ہے وہ ٹرمپ سے اور یہ جو جنگ کے جنونی اشخاص ہیں ان سے نفرت کرتی ہے. اچھا انجینئر صاحب، جیسے آپ نے بتایا کہ یہ مہنگی توانائی کے حوالے سے یورپ کو امریکہ بیچ رہا ہے. اچھا، اگر یورپ امریکی مفادات سے اپنا راستہ الگ اختیار کرتا ہے تو پہلا اثر آپ کے خیال میں کس میدان میں ظاہر ہوگا؟ انرجی کے، دفاع کے، یا تجارت کے؟ وہ آج جو ہے وہ جو روس کا ٹی وی چینل ہے RT کے نام سے، اس میں بھی ایک خبر تھی کہ جو ٹرمپ ہے وہ نیٹو سے کو چھوڑنے کے لیے دھمکیاں دے رہا ہے. جی بالکل، میں اسی تناظر میں اسی طرح کی خبر جو ہے وہ حقیقت ٹی وی پہ بھی آئی، اور بھی میڈیا پہ جو ہے وہ یہ خبر ہے کہ ٹرمپ نے جو ہے وہ ان کو دھمکی دی ہے کہ جو ٹرمپ کے 28 نکات ہیں ان کو جو ہے ایگری کیا جائے تو یہ جنگ بند ہو سکتی ہے. لیکن جو یورپین کنٹریز ہیں وہ اس پہ آمادہ نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم جو ہے یوکرین کو کہ ایک تو فوجی جنگ بند ہو، دوسرا یہ ہے کہ یوکرین کی جو جغرافیائی حدود ہیں وہ یوکرین واپس ان حدود یعنی کہ وہ جغرافیائی طور پہ یوکرین کی سالمیت کے خواہشمند ہیں. اب یہ جو ہے ایک میٹنگ جو ہے وہاں پہ یورپین یونین کی ہونے والی ہے یا شاید آج شروع ہونی ہے. تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ فائنل فیصلہ کرنا ہے. اس میں ٹرمپ کو بھی دعوت دی گئی ہے، لیکن جو ٹرمپ ہے اس نے کہا ہے کہ اگر مجھے اس میں کوئی بہتری نظر آئی، کوئی مثبت پہلو نظر آیا میٹنگ میں، تو پھر میں شریک ہوں گا. اب بات یہ رہے گی کہ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو اس کی جو صنعت ہے، اس کی جو انڈسٹری ہے، وہ اس بیس پہ چلتی ہے کہ وہاں پہ اگر جو ہے توانائی سستی ہو. لیکن ابھی جو صورتحال ہے یا جو آئندہ صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے ان کو سستی توانائی جو ہے وہ مشکل ہے، چونکہ اس میں بھی امریکہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی کہ بھی اگر کوئی یورپی ممالک جو ہیں وہ مشکل میں ہیں تو امریکہ کا یہ فرض تھا کہ بھئی وہ ان کو اسی قیمت پہ یہ توانائی فراہم کرتا. لیکن مقصد ہے کہ وہ میڈیا سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ جو ہے اس میں بھی منافع کماتا ہے، یعنی کہ وہ بجائے سستی توانائی دینے کی وہ ان کو مہنگی توانائی دیتا ہے. تو اب یہ مہنگی توانائی کے ساتھ جو ہے وہ تو یہ رکھتا ہے کہ ان قریب ان کی ساری فیکٹریاں ہی بند ہو جائیں گی. صحیح
फैक्ट्रियां भी बंद हो जाएंगी। और फिर एक और बहुत बड़ा मसला है कि अब जो है वहां के लोगों ने जो है यूरोप से नखरे मकानी शुरू कर दी। हाँ जी। अच्छा, ये इतनी मकसद है कि बुरी सूरत हाल है कि बल्कि जो यूरोप के अंदर सरमायादार हैं वो उनके ऊपर इतने टैक्सेस रख गए हैं और वो इतनी बुरी उनकी सूरत हाल है कि वो वहां से नकरे मकानी जो है खामोशी से करने का आगाज हो चुका है। ये भी मीडिया में मौजूद है। जी जैसा कि अभी हम जानते हैं कि 4 और 5 दिसंबर को फ्रांस के जो सदर हैं मैक्रोन, वो चीन गए थे। अब चीन जाके जो उस पे मीडिया ने तबसरे किए हैं वो इस तरह हैं कि दौरा चीन में उन्होंने एक एक तो चीन को जो है धमकाया है कि भी हम भी टैरिफ लगा देंगे, और फिर उन्होंने साथ साथ जो है उनको धमकियां भी दी हैं, और फिर ये भी है कि उन्होंने हाथ भी जोड़े हैं और मिन्नत समाजत भी कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि जो है वो इस वक्त यूरोप जो है वो तबाही के दहाने पे है। अगर चीन जो है वो उसका यूरोप की मदद करे तो जो है इसमें जो है वो यूरोप बचेगा। और वो कहते हैं कि अगर यूरोप बचेगा, यूरोप की आवाम यूरोप में होगी तो तभी चीन का जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोप में सप्लाई होंगी। और उन्होंने चीन से कहा कि आपकी बहुत बड़ी प्रोडक्शन का हिस्सा जो है वो यूरोप में जाता है। मैं ये समझता हूँ, मुझे ये ऐसा लगता है कि मैक्रोन का जो दौरा है वो चीजें तो सामने आ गई, लेकिन असल जो दौरे का उसका मकसद था वो चीन की मिन्नत समाज समझ दें या उनको आमादा करने की समझ दें। वो उनको आमादा करने की कोशिश कर रहे थे कि वो रूस को आमादा करें कि वो ये यूक्रेन रूस जो है वो जंग रोक दे और वो यूक्रेन के जो इलाके हैं यूक्रेन को जो है वो वापस कर दें। तो ये जो है असल जो चीज जो समझ आती है वो ऐसा लगता है कि ये असल में यूक्रेन की जो सालमियत है जुग़राफ़ाई तौर पे और इलाकाई तौर पे उसकी जमानत हासिल करने के लिए मैक्रोन ने चीन का दौरा किया। जी। अच्छा, जिन साहब, आपकी गुफ्तगू से जितना जाहिर हो रहा है हमारे हाजरीन नाजरीन के लिए कि क्या वाकई अमेरिका अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के हसूल के लिए यूरोप को किसी माशी, तवानाई और सिक्योरिटी बहरान की तरफ धकेल रहा है। जी यानी ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो धकेल रहा है उसे तरफ। अच्छा, जी फिर जी अहम बात, यूक्रेन जंग ने आलमी निजाम को अमेरिका बामुकाबला चीन रूस ब्लॉक की तरफ धकेल दिया है। आपका क्या तज्जिया है कि आने वाले वक्त में यूरोप कहाँ खड़ा होगा? आने वाले वक्त में मुझे ऐसे लगता है कि आज जो है एक ताज़ा गुफ्तगू मैंने सुनी हकीकत टीवी के ऊपर, जी जी। जिसमें जो है वो नेटो का जो चीफ है उसने जो है वो यूरोपियन कंट्री से जो मीटिंग में मौजूद थे उनसे वो मुखातब था और उनको वो ये कह रहा था कि ये जो जंग है अन करीब जो है एक बड़ी जंग, जंग अजीम दोम से ज्यादा बड़ी जंग, ज्यादा तवील जंग, ज्यादा तबाहकुन जंग जो है वो छिड़ने वाली है। और लिहाजा सबको जो है वो उस जंग के लिए तैयारी करनी चाहिए। और फिर वो उनके सामने ये बात भी मौजूद है कि अमेरिका जो है वो इस जंग में नहीं उलझना चाहता, वो इससे आज़ादगी इख्तियार करना चाहता है। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया है कि RT जो रूसी टीवी है उसमें भी ये खबर मौजूद थी, इसी तरह पाकिस्तान के मीडिया में भी बाज़ जगहों पे ये खबर मौजूद थी। और ये अगर मकसद है कि बल्कि एक बड़ा खूबसूरत जो है जुमले मुझे इमाम खुमैनी असरी जो है वो क्या कहते हैं, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आगा रहबर ने जो है इस हवाले से बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जो है वो की थी। मैं उसका बकायदा आपको हवाला देता हूँ कि ये जो मेहर न्यूज एजेंसी है 1 दिसंबर को
انہوں نے جو ہے وہ ریبر معظم جو نائب امام حجت زماں ہیں اج اس نے کہ انہوں نے روس یوکرین کی جنگ میں امریکہ کے گنونے کردار پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا، پہلے یوکرین کو روس کے ساتھ جنگ میں الجھایا اور اب وہ اس کی مرضی کے خلاف اس پر امن منصوبہ مسرت کر رہا ہے۔ تو یہ مقصد ہے کہ بات جو ہے بڑی واضح ہے، اور یہ ساری دنیا کا میڈیا جو ہے یہ سمجھتا ہے کہ یہ یوکرین کو جو ہے وہ اس جنگ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں الجھانے والا امریکہ اور نیٹو ممالک موجود ہیں۔ بات یہ ہے کہ ابھی تو یوکرین نیٹو ممالک میں شامل ہی نہیں ہوا تھا کہ جس بیس پہ جو ہے کہ وہ ان کا ایک آرٹیکل 5 جو ہے نیٹو کا، اگر نیٹو کے کسی ایک ملک پہ کوئی بھی غیر نیٹو ملک حملہ کرے گا تو باقی سارے ممالک جو ہیں وہ اس ملک کے خلاف جنگ کا آغاز کریں گے جی۔ تو اب جو ہے وہ یہ یورپ اس بات کا بھی انتظار کر رہا ہے کہ مقصد ہے کہ روس جو ہے کسی بھی یورپی ملک پہ خواہ وہ ایک جیسے تیر چلانا ہوتا ہے کہ تیر چلائے یعنی کہ کوئی ڈرون بھیجے یا کوئی میزائل مارے، تو پھر سارے یہ جو ہیں یورپین نیٹو کے جو ممالک ہیں وہ روس پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی جو ہے نیوز میں میڈیا میں موجود ہے کہ پیوٹن نے کہا ہے کہ بھی میں تو جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتا، کسی بھی ملک سے جنگ نہیں چاہتا، یہ یوکرین کی بھی جنگ ہم نے شروع نہیں کی، یہ جنگ بھی ہم پہ مسرت کی گئی، لیکن اگر ہم پہ کسی نے جنگ مسرت کی تو ہم جو ہے وہ پھر جو ہے وہ معاف نہیں کریں گے۔ اگر جو ہے وہ یہ بھی اس کے الفاظ ہیں پیوٹن کے کہ اگر جو ہے وہ روس جو ہے یعنی کہ اگر نیوکلیئر جنگ ایٹمی جنگ شروع ہوتی ہے اور اس میں جو ہے روس کو نقشے سے مٹتا ہے تو وہ کہتا ہے پھر روس نقشے سے مٹنے سے پہلے جو ہے یہ پوری دنیا جو ہے وہ مٹ جائے گی۔ اور وہ یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں سروے موجود ہیں کہ جو روس کے پاس جو ہیں 6000 ایٹمی وار ہیڈ موجود ہیں، اور یہ بھی جو ہے سب دنیا جانتی ہے کہ وہ روس کے جو ہے کچھ جو جنگی طیارے ہیں وہ نیوکلیئر وار ہیڈ دے کے جو ہے وہ گھومتے رہتے ہیں، اور وہ ان کی جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بڑا خوفناک قسم کی جنگ ہوگی، تو جس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی جو ہے وہ جنگ نہ ہو، لیکن اگر یہ جنگ ہوئی تو اس میں پھر نہ تو امریکہ بچے گا نہ یورپ بچے گا، اور جو ہے اس کا بڑے خوفناک قسم کے جو ہے وہ اس کے نتائج نکلیں گے۔ اسی طرح کی ایک رپورٹ جو ہے الجزیرہ نے جو ٹی وی چینل ہے عربی ٹی وی چینل ہے، اس نے 10 دسمبر 2025 کو جو ہے اسی جنگ کے بارے میں ایک سروے دیا کہ یہ کب شروع ہوئی، اور پھر جو ہے وہ یہ بھی اس میں بتایا گیا کہ اصل میں جو ٹرمپ نے جو ہے وہ ایک پوٹن کے ساتھ بڑے طویل مذاکرات کے بعد ایک جو ہے وہ یوکرین امن معاہدے کے نام سے 28 نکات بنائے گئے جی۔ ان 28 نکات میں جو ہے وہ یعنی کہ ایک روس کو ایک طرح کا فاتح تسلیم کرنے کے برابر ہے۔ اس میں جو ہے روس کی جو شرائط ہیں کہ اس نے جتنے یوکرین کے 20% حصے پہ قبضہ کیا ہے تو اس سے وہ کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ حصے طلب کر رہا ہے۔ اس میں ایک بڑی اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ روس نے بڑی اسٹریٹجیکلی جو ہے وہ جو میں نے بلیک سی کی بات کی ہے وہ جو ہے یوکرین کا جو سمندر کے ساتھ سرحد ہے اس پہ اس نے جو ہے وہ تقریباً قبضہ کر دیا، صرف ایک راستہ باقی بچا ہے اڈسیا کا، تو وہ اس پہ بھی جو ہے وہ روسی فوجیں جو ہے اس پہ قبضہ کرنا چاہتی ہیں۔ اگر یہ اس پہ قبضہ ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے یہ یوکرین ایک جو ہے نا راک لینڈ کنٹری بن جائے گا، یعنی کہ اس کی جو سب سے بڑی ایکسپورٹ ہے وہ ہے گندم کی ہے،
खुर्दनी अजनास की है, तो फिर ये शादी जो है वो मरहून मन्नत होगी रूस की। जी और रूस की फौजें जो हैं वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, और जिन जी जिन इलाकों से आगे बढ़ रही हैं वहां पे वो ये अपना कब्जा भी महफूज कर रहे हैं। एक बड़ी हैरत की बात यह है कि रूसी फौजों ने जो यूक्रेन के इलाके फतह किए हैं, वहां के जो शहरी हैं वो रूसी फौजों की मदद कर रहे हैं। जी सोवियत यूनियन के मुमालिक हैं, जो कि गोरबाचोव के जमाने में जो है वो आजाद हो गए। और जी वो जो 15 बड़ी कंट्रीज है जिसमें ये यूक्रेन भी जो है वो यूक्रेन है, बेलारूस है, तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, ये सारे पहले जो है सोवियत यूनियन के थे। तो जी वहां से भी जो है जो लोग हैं, बाज एक्स मिलिट्री जो हैं, वो उनका जो है उनका ये नजरिया ये है कि ये सोवियत यूनियन जो है दोबारा बहाल होनी चाहिए। और वो लोग भी जो हैं एक तरह के जंगजू बन फिर रूसी फौजों की मदद कर रहे हैं। अब अगर मैं इसको जो है वो इस पैराए में देखूं कि आपने ये बात शुरू में की थी कि अमेरिका के बारे में शक है कि वो डबल गेम कर रहा है, और ये एक हकीकत है। यानी कि ट्रम्प जो है वो उसकी अभी जो है ताजा एक खबर जो है वो मैंने कहीं पढ़ी है, उसमें जो है वो अमेरिका का ने की एक, यानी कि ट्रम्प की एक फाइल जो है वो पेंटागन गई, वहां से वो लीक हो गई। उस फाइल में जो है ये कहा गया है कि जो है वो या तो ये जानबूझ के लीक की गई है, लेकिन उसमें ये ऐसा तासर उभरता है कि ट्रम्प जो है वो यूरोप को तकसीम करना चाहता है, और तकसीम करने से फायदा उठाना चाहता है। क्योंकि अब जो है जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है एक गरूब होता हुआ सुपर पावर है, यानी कि जवाद पजीर है। तो अमेरिका को ये खतरा है कि अगर मकसद है कि अमेरिका जो जवाद पजीर है, तो फिर जो है यूरोप नेटो मुमादक एक बड़ी ताकत के तौर पे ना उभरे। तो जी वो अगर उभरेंगे तो उससे अमेरिका को जो है जो कम से कम ट्रम्प ये चाहता है कि उसके दौरे सदारत में अमेरिका जो है वो अपना बदम रख सके। और वो बदम जो है मुझे लगता है कि कायम नहीं रख सकेगा, क्योंकि सही अमेरिका तो बड़ा साफ कहता है कि अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका ग्रेटर। जी इसका मफहूम ये है कि वो पूरी दुनिया में अमेरिका को फर्स्ट देखना चाहता है, ग्रेटर देखना चाहता है, ना कि वो यूरोपीय यूनियन को। जी। अच्छा इंजीनियर साहब, एक बड़ा आखिरी अहम सवाल जी कि जी ये जो यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन से मादनियात समेत अरबों डॉलर के मफादात के हसूल को यकीनी बनाया, जी फिर अब जिन शराइत पर रूस के साथ जंग बंदी पर ट्रंप इसरार कर रहा है, ये अमेरिका रूस के ताल्लुकात के अफजा की हदफ के अमेरिका और रूस अपने ताल्लुकात को कायम करने के लिए यूक्रेन को कुर्बानी का बकरा नहीं बना रहे। जी 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 बिल्कुल। वो अमेरिका जो है वो ना सिर्फ यूक्रेन को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं, बल्कि यूरोप को भी। जी वो पहले तो अमेरिका इनका सरखेर था जी जंग शुरू कराने में, जी लेकिन मकसद है कि अब अमेरिका को यकीन हो गया है कि ये जंग जो है वो यूक्रेन नहीं जीत सकता। सही जितना ज्यादा अरसे तक जंग जारी रहेगी, उतना ही ज्यादा ज्यादा अरसे तक जो है वो रूस जो है वो इलाके फतह करता चला जाएगा। जी जी बल्कि बिल्कुल एक जो है बड़ा किसी ने कहा कि भाई अगर जो है वो अगर रूस फाइटिंग बंद कर दे तो ये जंग बंदी होगी, लेकिन सही अगर यूक्रेन फाइटिंग बंद करता है तो ये यूक्रेन का खात्मा होगा। सही तो इससे अब मकसद है कि चूंकि ये बात बड़ी क्लियर है और बड़ी वाजे है कि यूक्रेन के जीतने का कोई चांस नहीं है, बल्कि यूक्रेन जो है वो एक तरह की उसको रूस की फैल्दी या क्या कहते हैं ताबे रियासत के तौर पे रहना पड़ेगा।
پھر ان حالات میں مقصد ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا برم رکھنے کے لیے کہ بھی جب وہ ان سے الگ ہو گیا اور وہ ان کو بڑے وقت پہ سمجھاتا رہا کہ بھی یہ جنگ بندی کی جائے اور روس کی ساری شرائط مان دی جائیں، روس کو فاتح ڈکلیئر کر دیا جائے تو اس میں یوکرین بچ جائے گا۔ اب چونکہ یورپ جو ہے وہ اس پہ آمادہ نہیں ہے، جب یورپ اس پہ آمادہ نہیں ہے تو پھر یوکرین بھی قربانی کا بکرا ہے، اور بلکہ بہت سارے یورپی وہاں پہ جتنے یورپی ممالک ہیں جس میں ہنگری بھی نیٹو کا ہے، رومانیہ بھی نیٹو کا ہے، اور وہ یہ بھی جو ہیں ایک طرح سے یہ بھی ان کی تفیدی ریاستیں بنے گی جی جی روس کی، اور بھی بہت سارے یورپی ممالک جو روس کے ارد گرد ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ روس کے تابع ہو جائیں گے۔ میں تو یوں دیکھتا ہوں کہ جب یہ جنگ آج بند ہو یا جب بھی بند ہو، اس جنگ کے بعد جو ہے روس ایک فاتح ہے، اور روس جو ہے وہ ایک گریٹر روس کے طور پہ ابھرے گا، اور یہ جو گریٹر روس ہوگا وہ شاید سوویت یونین سے بھی بڑا ہو۔ جی 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 میر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم موضوع پہ بہت سیر حاصل گفتگو کی۔ حاضرین، ناظرین اور سامعین، آپ ہمارا پروگرام اسلام ٹائمز کی ویب سائٹ یا ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ انجینئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔